المنطقة المهدي المنتظر سوف يأتي، ويجب أن يحضروا بيئة خصبة لوصول المهدي المنتظر، ويجب أن يسيطروا على العالم الإسلامي. When destruction is everywhere, when tyranny has prevailed, when Muslim children are being slaughtered and are being killed and show no mercy, Allah sends His mercy in a form of a man, in a form of His love, when no one was expecting Him to come. When no one was expecting Him to come amongst us. And we were praying all along for this man to lead us. کہ میرے نزدیک امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں، ان کے ظہور کا وقت قریب ہے. To fight for us. Now Allah has accepted our prayers. Before Dr. Ashraj passed away, he said, میرے نزدیک 15ویں صدی ہجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے. Time for Muslim to rise back again is now. Time for Muslim Ummah to reunite is now. Time for the spread of a message from the Eternal One is here. Whoever wants to crawl over the snow, this is the time to obey the Prophet of Allah. Come Muslim, come. Imam Mahdi is amongst us. Don't delay this, or you will be amongst the losers. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اسپیچ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. خیر ایسے نظر تو نہیں آئے گی، شاید آپ لوگوں کو آواز آ جائے تھوڑی سی. میں نے دیکھا بڑے بڑے داڑیوں والے اس کے ساتھ جو خوفزدہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کہیں انکار کریں تو کافر نہ ہو جائے، اگر ہم کہیں انکار کریں تو کہیں کافر نہ ہو جائے. مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے داڑیوں والے ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے اگر وہ نہ مانیں گے تو کہیں کافر ہی نہ ہو جائے. اور یہ کہ بہت سارے لوگ تو ہر کسی کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی پر تو بڑی زرخیز ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے داڑیوں والے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب کہ میری داڑھی نہیں ہے. تو اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں، نہ میری داڑھی ہے، نہ میں ریلیجیس پرسن ہوں، اور نہ میری کوئی نمازیں ہیں، نہ میرا کوئی شاید کوئی اور نیک عمل ہو. تو آخر ایسی کون سی وجہ ہے جو آپ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں؟ تو یہ چیز میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. تو یہ جو مولانا ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے داڑھیوں والے ایسے اللہ معاف کرے خوف زدہ ہو کے بیٹھے ہیں. ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. میں ان لوگوں کے آپ لوگوں کے مشورے سے چلتا ہوں. اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے 3 پیس سوٹ بھی پہنا ہوا ہے. تو یہ میں نے لائف میں پہلی بار پہنا ہے، اور میں نے انہی لوگوں کے کہنے پہ پہنا ہے. تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا سے لوگ بلیو کرتے ہیں ڈریمز کا، تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کی ایک ہی ریزن اللہ نے خوابوں میں دکھائی، 2 ریزنز دکھائی. تو پہلی تو یہ کہ
اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو آج نہ میں یہاں پہ ہوتا اور نہ آپ لوگ یہاں پہ ہوتے. اور دوسری جو ریزن ہے، پہلے پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ 2007 میں جب میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا تو میں اپنے آپ سے کہا کرتا تھا کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وہ جالوں میں چلا کرتے تھے، بلکہ جہاں سے گزرتے تھے اندھیروں سے بھی گزرتے تھے تو وہاں بھی اجالے ہو جاتے تھے اللہ کی رحمت سے. تو میں کہاں پہ اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں. تو تب میں نے 2007 میں اللہ کو پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا. تو اور میں نے اللہ سے کہا کہ بے شک میں اے رحمان بے شک میں گنہگار ہوں اور بے شک تو ہی پاک ہے، اور بے شک میں ہی گنہگار ہوں، اور اگر تو نے میرے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ نہ فرمائی اور مجھے ان اندھیروں سے باہر نہ نکالا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تو یہ میں نے دعا اللہ سے کی. تو اس کے بعد اللہ نے مجھے خوابوں میں سکھانا شروع کر دیا، اور پھر ایک خواب میں اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ قاسم جب تم نے مجھے پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا تو پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تم کتنے گناہ گار اور کون ہو. پھر میں نے یہ دیکھا بس کہ میرے بندے نے مجھے رحمان کہہ کے بلایا، اور اب یہ مجھے پروف کرنا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، سب سے بڑھ کر رحمان ہے. تو پھر اللہ نے مجھے شرک کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا، اور اللہ نے مجھے کہا بہت سارے خوابوں میں کہا کہ اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا شروع کر دیا، اور اپنے ایون نفس سے بھی میری جنگ چلتی رہتی تھی، اور میں نے بس یہی کہا کہ اللہ کو میں نے ہر حال میں راضی کرنا ہے. تو اب یہ جو کچھ بھی ہوا، پھر اللہ نے مجھے ڈریمز دکھائے. پھر میں نے جب 2015 میں ڈریم شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت مجھے محلے میں بھی کوئی لوگ محلے دار بھی مجھے نہیں تھے جانتے. تو آج اگر آپ دیکھیں تو 2015 سے لے کے آج 2023 تقریباً 8 سال، تو اللہ نے جو خواب تھے وہ پوری دنیا میں پھیلائے. ایون اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو بڑے بڑے علماء نے بے شک مخالف میں ہی بات کیوں نہ کی، ان تک وہ خبر پہنچ گئی. یعنی اللہ نے وہ خواب جو تھے وہ ان تک پہنچا دیے. تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ناممکن تھا کہ ایسا کچھ ہوتا. تو اب اللہ نے اتنی کیوں مدد کی جبکہ میں ریلیجیس بھی نہیں ہوں اور میری داڑھی بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی اتنا اچھا انسان ہوں. تو اللہ نے مجھے ایک ہی ریزن بتائی، جو دوسری ریزن جو تھی وہ یہ بتائی اللہ نے کہ قاسم میں تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا. اب میں نے بچانا شروع کر دیا، یعنی مکمل طور پہ میں بھی نہیں اس پہ ابھی تک کنٹرول کر سکا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر روز کوئی نہ کوئی چیز لے کے آنی پڑتی ہے، تو ان پہ تصاویر وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ بس اسی لائف اسی میں گزر جاتی ہے، گزر رہی ہے کہ وہ ان تصاویر کو ختم کرتے ہوئے. تو یہ جو کوشش ہے نا یہ اللہ کو پسند آ گئی. تو اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے جو جتنے بھی اپنے نبی اور رسول بھیجے تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے نبیوں کے جو درجات ہیں وہ ایک دوسرے سے بلند فرمائے، ان کو بلند درجات کیا. یعنی ایک نبی کو دوسرے نبی پر بلند درجہ دیا. تو اب وہ کیا آخر اللہ نے کوالٹی یا اس کا کیا معیار سیٹ کیا کہ کس نبی کو بڑا درجہ ملے گا. تو اگر آپ وہ قرآن دیکھیں، اس کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنیں تو اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرمائی ہوئی ہیں.
اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شرک ہے نا اس کی بیس پہ نبیوں کو درجات عطا کیے. اب اگر آپ دیکھیں تو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ان کو سب سے بڑا جو درجہ ہے نا وہ دیا, یعنی تمام نبیوں کا سردار بنایا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا, اور اپنا سب سے آخری اور سب سے پیارے نبی بنائے. اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام خود اپنے نام کے ساتھ لکھا. تو وہ جو کوالٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ جو شرک اور اس کی اقسام سے انہوں نے خود بھی اپنے آپ کو بچایا اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کی, تو وہ وجہ اللہ نے بنائی اور ان کو اتنا بڑا جو درجہ ہے وہ اپنی رحمت سے عطا کیا. اب اگر آپ دیکھیں تو اور کسی نبی نے اپنی امت کو اتنی شرک اور اس کی ڈیٹیل میں کبھی نہیں بتایا. اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے سورہ سبا میں یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ اللہ نے بڑے جو جنات ہیں وہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیے, اور وہ ان کے لیے بڑے بڑے قلعے بناتے تھے اور تصاویر بناتے تھے. تو یعنی یہاں سے اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں تصاویر الاؤڈ تھیں, یعنی وہ بنائی جاتی تھی تصاویر. اور اگر آپ دیکھیں تو سورہ یوسف, وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اور ان کے جو ماں باپ تھے انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو. تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا. پھر اگر آپ سورہ کاف دیکھیں تو سورہ کاف میں اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ جو لوگ تھے جب اصحاب کاف دوبارہ اللہ نے ان کو جگایا تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان کی جگہ پہ مزار بنائیں گے, بلڈنگ بنائیں گے, یعنی مزار بنائیں گے. تو یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مزارات یا مقبرے جو تھے یہ بھی الاؤڈ تھے. تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سجدہ تعظیمی تھا اس کو بھی حرام یعنی شرک کی کیٹیگری میں ڈال دیا, اور جو تصاویر تھیں ان کو بھی حرام قرار دے دیا یعنی شرک کی کیٹیگری میں ڈال دیا. اور جو مزارات تھے, یعنی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی تعالیٰ عنہ کو یہ مشن دیا کہ جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کو برابر کر دیں اور جتنی بھی تصاویر اور بت ہیں ان سب کو توڑ دیں اور ختم کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں ہی چیزیں ختم کر دی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ بعد میں جو ہے نا یہ امت مقبرے بنا کے مزار بنا کے تو وہ وہاں پہ منتیں مانگیں گے. سجدے بھی ہم نے کرتے ہوئے دیکھا. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہ جو پچھلے وزیر اعظم تھے عمران خان, انہوں نے تو ایک قبر کو جا کے سجدہ بھی کیا. اگر وہ قبریں ساری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور حکم پہ عمل کرتے تو ساری قبریں برابر ہونی تھی, کوئی مقبرہ نہیں تھا نا, اور نہ مقبرہ ہوتا نہ یہ سجدے کرتے. تو اب اتنی ڈیٹیل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا. اب چونکہ آج ماڈرن دور ہے تو ماڈرن فارم آف شرک ہیں یہ جو آپ بڑے بڑے بورڈ دیکھتے ہیں, ایون ڈیکوریشن پیسز دیکھتے ہیں ہم, یعنی اپنے گھروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں اکثر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں جس پہ وہ جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں یا کچھ اور بنے ہوتے ہیں چیزیں. تو وہ بیسیکلی ہے تو وہ بت ہی, اور بہت سے لوگوں نے سیلیبریٹیز کی تصاویر بھی لگائی ہوئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ فارم آف شرک ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو منع فرمایا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں تو بہت سے لوگ آپ کو کافی مل جائیں گے جنہوں نے اپنے جسموں پہ ٹیٹوز بنائے ہوئے ہیں,
اور وہ مکہ اور مدینہ میں حج اور عمرہ کر رہے ہیں، تو ان کے جسموں پہ وہ تصویریں بنی ہوئی ہیں. اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی. جب اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو ہماری دعائیں بھی کیسے قبول ہوں گی؟ تو جو کنیکشن ہے وہی ٹوٹا ہوا ہے، تو وہ کیسے ہماری دعائیں جو ہے نا وہ قبول ہوں گی؟ تو اب یہ چیز بنی کہ اللہ نے یعنی اللہ جو ہے نا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ خوش ہوا. اور شرک کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہوا ہے، قرآن میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہوا ہے. اور سورہ لقمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم. اور ایک قرآن میں اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شرک کرتا ہے وہ جس نے شرک کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اگر ہم اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ احادیث پڑھیں تو ان میں یہ لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ قریب قیامت کے جو دنیا ہے نا وہ پوری شرک سے یہ ظلم سے بھر چکی ہوگی. تو ابھی کچھ دن پہلے ہم لاہور میں ایک میٹنگ کر رہے تھے، تو وہاں پہ مبشر صاحب ہیں، اگر میں غلط بھول نہیں رہا ان کا نام، تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو شرک ہے وہ بیسیکلی ظلم ہے، اور وہ جو ظلم یعنی جس چیز کا وہ احادیث میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ یہی ظلم ہے کہ وہ جو ظلم ہے نا وہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے. یعنی جو شرک ہے نا وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں ایون مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں، آپ بڑے بڑے بورڈز نظر آئیں گے، آپ کسی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی میں چلے جائیں آپ کو وہاں پہ بت نظر آئیں گے پڑے ہوئے. ایون آپ کپڑوں کی دکانوں پہ چلے جائیں وہاں پہ آپ کو بت نظر آئیں گے. اور یہ وہی بت ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ایسے ہی بت تھے وہ بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ پہ توڑے. تو وہ بس شکلوں میں فرق ہے، سائز میں فرق ہے، یا میٹیریل کا فرق ہوگا، باقی وہ بھی بت ہیں یہ بھی بت ہیں، وہ بھی بجان تھے یہ بھی بجان ہیں. تو آج ہم نے یہ جو شرک ہے نا یہ پوری دنیا میں پھیلایا ہوا ہے، اور یہ پوری دنیا جو ہے نا اس وقت شرک سے ظلم سے بھری ہوئی ہے. اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ جو ظلم ہے وہ انسانوں پہ ہوگا یا بچوں پہ یا اس طرح سے کچھ ہوگا، لیکن بیسیکلی جو وہ شرک ہے نا وہ ظلم ہے، وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہاں پہ میں چار جو مجھے اللہ نے خوابوں میں دکھایا، جو چار بڑے اللہ کے نبی ہیں جو ٹاپ 4 رینک میں آتے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا. تو میں نے ایک خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو بتایا. جو دوسرے اللہ کے نبی ہیں جو جن کا دوسرا رینک ہے وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام. اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں جو کوالٹیز ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں، اور وہ کوالٹیز کیا تھیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کو تلاش کر رہے تھے. جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو وہ انہوں نے خیال کیا کہ شاید یہ معبود ہے. تو وہ جب غروب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں تو غروب ہو گیا ہے. پھر جب چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ شاید یہ چاند جو ہے یہ معبود ہے، تو وہ بھی غروب ہو گیا. ستاروں کو دیکھا تو وہ بھی غروب ہو گئے. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے پروردگار نے مجھے سیدھا رستہ نہ دکھایا تو میں بھٹک جاؤں گا. تو پھر اللہ نے ان پہ وحی نازل کی، اور پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے دور کے سب سے ظالم بادشاہ کے پاس گئے، نمرود کے پاس گئے، اور اس کو توحید کی دعوت دی. تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار زندگی اور موت دیتا ہے. تو نمرود کہتا ہے کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ. تو وہاں پہ وہ ہکا بکا رہ گیا، اور باوجود اس کے کہ اس نے کھلی نشانیاں دیکھ لیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سارے جو بت تھے اس دور میں ان کو توڑ کے تو ایک بڑے بت کے کندھے پہ کلہارا رکھ دیا.
تو جب لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے بت تو ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بڑا بت بچا ہوا ہے، اس کے کلہارا پڑا ہوا ہے، تو انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بڑا بت ہے آپ اس سے پوچھیں، اس کے سامنے سب کچھ ہوا ہے، تو اس نے کیوں نہیں بتایا، یہ اس سے پوچھیں، آپ اس کو پتہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو ان کافروں نے کہا یہ تو بے جان ہے، یہ تو بت ہے، یہ کیسے بولے گا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو، جب یہ تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے کوئی نقصان دے سکتا ہے تو پھر تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو۔ تو بجائے اس کے کہ سمجھتے، وہ ابراہیم علیہ السلام پہ اور غصے ہوئے اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا۔ تو آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ اللہ نے اس آگ کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا، تو وہ سلامتی والی بن گئی، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو والد تھے ان کو، وہ بت تراشتے تھے، تو ان کو بھی سمجھایا کہ آپ ان بتوں کو نہ تراشا کریں، ان کو نہ پوجا کریں، ایک اللہ کی عبادت کریں۔ تو جن نبیوں نے سخت سٹانس لیا شرک اور اس کی اقسام پہ، تو اللہ نے ان کو اتنا ہی اپنی رحمت سے بلند درجہ عطا فرمایا۔ پھر ان کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اللہ نے مجھے اپنے ڈریمز میں دکھایا وہ ہے موسیٰ علیہ السلام۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں کافی جگہ پہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت ہی ظالم فرعون تھا جن کے دور میں وہ پیدا ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس نے سارے بچوں کو مارنے کا بھی حکم دیا، لیکن اللہ نے ایسی تدبیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے محل میں پہنچا دیا اور پھر وہ وہیں پلے بھرے۔ تو پھر اس کے بعد جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ سے کلام کیا اور یہ کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ سمجھ جائے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے معجزات لے کے ان کے پاس گئے۔ پھر جب جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ ان سب رسیوں کو ایک ایک کر کے نگل گئے۔ تو فرعون نے اتنا کھلا معجزہ دیکھنے کے باوجود اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آیا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو مارنے کے لیے نکل پڑا۔ تو موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور فرعون کی فوجیں پیچھے ہیں، اور آگے آ گیا دریا۔ تو جب دریا آ گیا تو وہ آگے پھنس گئے اور پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو پھنس گئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے رستہ دکھائے گا۔ تو پھر اللہ نے کہا کہ اپنا عصا جو ہے نا وہ دریا پہ ماریں۔ تو جب انہوں نے دریا پہ مارا تو وہ دو ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور اللہ نے فرعون کو وہیں پکڑ لیا اور وہ اس کو وہیں ڈبو دیا۔ تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ سے کلام کر رہے تھے، تو اللہ نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو قوم ہے وہ پیچھے شرک میں پڑ گئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے تو وہ وہاں سے غصے کی حالت میں چل پڑے۔ اور یہاں پہ اب دیکھیں کہ ہارون علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی ہیں، یعنی دو دو درجے یہاں پہ آگے، دو دو رینکس آگے۔ لیکن جب شرک کی بات آئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا، پھر وہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور ہارون علیہ السلام کے سر کے بال پکڑے اور داڑھی کے بال پکڑے اور انہیں یعنی تھوڑا سا غصے میں کہا کہ آپ نے اس قوم کو شرک کرنے سے کیوں نہیں روکا۔ تو یعنی جب شرک کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا کچھ، یعنی اتنا سخت انہوں نے سٹانس لیا شرک کے اوپر۔ تو اللہ نے آپ دیکھیں ان کو تیسرا جو درجہ رینک ہے اپنے نبیوں میں وہ اپنی رحمت سے دیا۔ تو اب یہاں پہ چوتھے جو نبی ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ وہ چوتھے نبی جو ہیں وہ کون ہوں گے۔
کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو ہے نا وہ ان کا بھی ذکر کیا ہے کافی. جی ہاں جی، جو اللہ نے مجھے ڈریمز میں دکھایا ہے چوتھے نمبر پہ سلیمان علیہ السلام وہ آتے ہیں.